شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ صلوات پڑھے۔ عزیزان محترم، سورۃ شورا کی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی آیت پر میں 10 مجلسیں پڑھوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میری تقاریر قرآنی آیتوں پر مشتمل ہوتی ہیں اور میں اکثر کر کے ترجمہ کرتا ہوں، تبصرہ نہیں، خاص کر کے جہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہوں وہاں تبصرے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پوری کوشش کروں گا، حالانکہ یہ جو اشر 40 میں یہاں پڑھ رہا ہوں تو یہ میرا پروگرام ہر سال جرمنی کا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے میں آیا ہوں اور مجھے امید ہے کہ میری یہ 10 تقاریر کم از کم سال بھر یاد رہیں گی۔ ارشاد خداوندی ہے شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، میں نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا اور اس کی وصیت میں نے نوح کو کی، والذی اوحینا الیک، اور میرے حبیب میں آپ کو بھی وحی کرتا ہوں، وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور اس سے قبل میں نے ابراہیم کو وصیت کی، موسیٰ کو وصیت کی، عیسیٰ کو وصیت کی کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ پہلے اللہ نے کہا جناب نوح کے لیے، یعنی تمام جو صاحبان شریعت انبیاء ہیں اللہ ان کے نام لیے کہ میں نے پہلے وصیت کی نوح کو کہ میرے دین کو برقرار رکھنا، اور پھر اللہ مخاطب ہوئے حبیب سے، یعنی پہلے انتہا، پہلے ابتدا اور پھر انتہا کو ملا دیا۔ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ پہلے نام لیتے جناب نوح کا، پھر ابراہیم کا، پھر موسیٰ کا، پھر عیسیٰ کا اور آخری ختمی مرتبت کا، لیکن اللہ نے پہلے جناب نوح کا نام لیا اور بعد میں ختمی مرتبت کا، تاکہ ابتدا کو انتہا سے ملا دوں۔ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نوح کو وصیت کی، میرے حبیب آپ کو بھی وصیت کرتا ہوں، اور اس سے قبل میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ اس میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ اور جب یہ بات مشرکوں کو پہنچائی جاتی ہے تو ان پر ناگوار گزرتی ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ نے ارشاد فرمایا اس امر کے لیے جس کو میں اللہ چاہتا ہوں منتخب کرتا ہوں، یعنی دین کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو چاہوں، یہ نہیں کہ کوئی مولوی ٹھیکیدار ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی علامہ ٹھیکیدار ہے، اللہ نے کہا جس کو میں چاہتا ہوں اس کو منتخب کرتا ہوں تاکہ وہ میرے دین کو برقرار رکھے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جس کو خدا چاہے اس کو اللہ کہتا ہے کہ میں دین کے لیے برقرار رکھے، اس کو میں چنتا ہوں، ویہدی الیہ من ینیب، اور میں خدا ہدایت اسی کو کرتا ہوں جو میری بارگاہ میں خود کو رجوع کرتا ہے۔ عزیزان محترم، پوری توجہ آپ کی چاہ رہا ہوں، یعنی میری تقاریر کا جو موضوع ہے وہ آپ سمجھ گئے۔ 10 تقاریر کا میرا جو موضوع ہے وہ ہے ہدایت اور ہادی۔ اللہ نے جناب نوح کو ہدایت کی، جناب رسول کو ہدایت کی، جناب نوح کو وصیت کی، رسول کو وصیت کی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر باپ اپنے بیٹے کو وصیت کرتا ہے کہ میرے بعد یہ کام کرنا، اگر وہ نہیں کرتا
تو معاشرے میں اس کی عزت نہیں ہوتی جو خدا انبیاء کو وصیت کرتا ہے کہ میرے دین کو برقرار رکھنا، کیا انہوں نے اللہ کے وصیت کو پورا نہیں کیا اور وہ ایسے چلے گئے؟ بھئی اوروں کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ رسول جس کو پتا تھا کہ میرے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، تو اس نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، خدا کرے آج تو تقریر شروع نہیں کروں گا، تقریر تو کل شروع کروں گا۔ آج آپ کو زحمت دے رہا ہوں 30-40 آیتوں کی، تاکہ آپ میرے عنوان کو سمجھ سکیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اختلاف علی کی ذات پر نہیں، اختلاف حسین کے ذات پر نہیں ہے، اختلاف بطول کی ذات پر نہیں ہے، اختلاف جو مسلمانوں میں ہے وہ رسول کی ذات پر ہے۔ دنیا نے رسول کو نہیں پہچانا، اسی لیے اس کا وسیع سمجھ میں نہ آیا۔ ارے بھائی، اگر رسول سمجھ میں آ جاتا کہ رسول کا مقام کیا ہے اور رسول کی عزت کیا ہے۔ ہم صرف ایک مثال دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم 12 مہینے گوشت کھاتے ہیں، 12 مہینے گوشت کھاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے کسی کسائی سے پوچھا کہ یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا؟ آپ نے کبھی پوچھا؟ گوشت کھاتے ہیں لیکن آپ نے کبھی کسائی سے پوچھا کہ یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا، کانا تو نہیں تھا؟ لیکن وہی بکرا 11 مہینے گوشت کھاتے ہیں، لیکن کبھی کسائی سے نہیں پوچھتے یہ بکرا لنگڑا تو نہیں تھا، کانا تو نہیں تھا۔ لیکن وہی بکرا ذی الحجہ میں جب قربانی کے لیے لینے کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی کانا نہ ہونا چاہیے، لنگڑا نہ ہونا چاہیے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا بکرا ہے۔ ارے قربانی کے لیے تو خود اللہ نے کہا ہے لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، خدا کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، نہ کھالیں پہنچتی ہے۔ تو پھر یہ اللہ نے کیوں قانون نافذ کیا؟ حالانکہ 6000 برس گزر گئے ہیں قربانی کو، لیکن پھر بھی یہ قانون ہے کہ جو جانور قربانی کرو وہ بے عیب ہو، بے عیب ہو، نقص نہ ہو۔ کیوں نقص کیوں نہ ہو جب خدا کے پاس گوشت پہنچتا ہی نہیں ہے؟ میرے محترم سامعین، اسی لیے کہ اللہ نے جو دمبا جنت سے بھیجا تھا وہ بے عیب تھا۔ میں آپ کو 10 دن مولا کے فضائل سننے کے لیے آیا ہوں، توجہ، اور قرآن حکیم سے کہ کیا مقام ہے محمد آل محمد کا، ہم یہ مجالس کیوں کرواتے ہیں، اسی لیے میں پہلی مرتبہ شارجہ آیا ہوں۔ تو سمجھو کہ یہ اللہ نے جو جنت سے دمبا بھیجا تھا وہ بے عیب تھا، اسی لیے اللہ نے قانون رکھا کہ چاہے 4000 برس گزر جائیں، چاہے 6000 برس گزر جائیں، چاہے لاکھوں برس گزر جائیں، بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا۔ بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا، بے عیب کی جگہ پر بے عیب آئے گا۔ مسلمانوں، افسوس کی بات ہے، جانور کے لیے غیرت ہے، رسول کے لیے نہیں۔ ایک جانور کے لیے غیرت ہے اور رسول کے لیے غیرت نہیں۔ اب سنی سیاست، سنی شرارت کیا ہے مسلمانوں کی کہ رسول کو گراؤ، رسول کو گراؤ، رسول کو گراؤ۔ اسی لیے گراؤ کہ جو بٹھاتے ہیں اگر ان میں نقائص ہیں تو رسول میں بھی نقائص ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، رسالت اور بڑھے، رسالت اور بڑھے، رسالت اور بڑھے، کیونکہ جتنی رسالت بڑھے گی اتنی امامت اونچی ہوگی، جتنی رسالت بڑھے گی اتنی امامت اونچی ہوگی۔ تو کیا کریں جب تم نے فلسفہ قربانی کا نہیں سمجھا کہ ایک کانا بکرا قربانی نہیں کر سکتے، کیونکہ بے عیب کی جگہ پر بے عیب کو رکھو۔ بھائی تمہارے پاس بے عیب نہیں، ہمارے پاس ہے۔ جب رسول چلا جائے تو اس کی جگہ پر ایسا ہی آئے جیسا رسول۔ اب دنیا والوں نے رسول کو گرایا کہ بھائی رسول میں نقائص ہیں، رسول میں عیب ہیں۔ معاف کرنا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔
اسی لیے کہ 30 ڈگریاں میرے پاس بھی ہے، تو میں ایک جملہ عرض کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن نازل ہوا نازل ہوا نازل ہوا، یہ مجھے کوئی سمجھائے طالب علم کی حیثیت میں کیسے نازل ہوا؟ یعنی اللہ نے جو نازل کیا قرآن کو تو کیسے نازل کیا؟ اور نازل رسول کے کانوں پر نہیں کیا، آنکھوں پر نہیں کیا، ہاتھوں پر نہیں کیا، نزل بروح الامین اللہ قلبک، نازل کیا رسول کے قلب پر۔ تو پہلے قلب کوئی اتنی بڑی چیز تھی جس پر اللہ نے لکھ دیا اللہ بیٹے سے جمائے خائے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، میں سمجھنے کی کوشش کر۔ کیا مانے اللہ نے جو قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کیا تو وہ کیسے کیا نازل؟ ہاتھوں پر کرتا تو کہتے کہ جبرائیل نے ہاتھ پر لکھا، کانوں پر تو سنایا، یہ قلب پر کیسے کیا؟ تم نے قلب رسول کو دیکھا ہے؟ اپنی دل کو دیکھا ہے؟ ارے جب تم اپنی دل کو نہیں سمجھ سکے آج تک تو قلب رسول کو کیا سمجھو گے؟ جب تم اپنے قلب کو نہیں سمجھے تو رسول کا قلب تم کیا سمجھ سکو گے؟ معلومہ یہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ میں نے رسول کے قلب پر لکھا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ حقیقت قرآن رسول کا وجود ہے، یعنی ہمارے پاس جو قرآن ہے یہ نقل ہے، پریس ہماری، کاغذ ہمارے، لکھنے والے ہم، وجود قرآن ہے اصل، وجود رسول ہے اصل قرآن۔ اگر دنیا کو قرآن سمجھ میں آ جائے تو رسول سمجھ میں آ جائے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے؟ قرآن تو بتا، تو کیا ہے؟ سمجھو میری پہلی تقریر کو، جو قرآن ہے وہی رسول ہے، جو رسول ہے وہی قرآن ہے، یعنی قرآن کا دوسرا نام رسول ہے۔ بھائی باتیں کرتے آپ، پھر میں پڑھوں گا۔ ہاں کیونکہ ہم پڑھتے ہیں کراچی میں، اسی لیے ہم، اور انڈیا میں تو ہم جب تک سامنے بات نہیں کرے گا ہمیں یہ پتا کیسے چلے کہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں یا نہیں؟ اور اتنا دماغ رکھ کر پھر عبدالحکیم کو سنو تو مزہ آئے گا۔ جو قرآن ہے وہی رسول ہے، اور جو رسول ہے قبلہ وہی قرآن ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ قرآن کیا ہے تو سورۃ النحل میں ارشاد ہوا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ یہ قرآن تبیان ہے، یہ قرآن بیان ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن بشارت ہے۔ جو رسول وہ قرآن، جو قرآن وہ رسول۔ اب دیکھو میں شارجہ میں تمہیں کس طرح باتیں سکھاتا ہوں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو رسول ہے، یہ تو جعفر بھائی مجھے لے کر آئے ہیں، مجھے ضرورت نہیں تھی، میں آیا ہوں، میں نے نام دیکھے ہیں یہاں کہ کون کون پڑھ کر گیا ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں مولا کے فضائل بتاؤں قرآن حکیم سے۔ پہلے ان کو تو سمجھو کہ یہ ہے کیا، ان کو سمجھو۔ جو قرآن ہے وہی رسول ہے، اور جو رسول ہے وہی قرآن ہے۔ قرآن تبیان ہے، بیان ہے، رحمت ہے، بشارت ہے۔ اور سورۃ اعراف میں ارشاد ہوا ھذا بصائر من ربکم وھدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ یہ قرآن بصیرت ہے، یہ قرآن بصارت ہے، یہ قرآن فکر ہے، یہ قرآن عقل ہے، یہ قرآن حجت ہے۔ جو قرآن ہے وہی رسول ہے۔ قرآن فکر ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن حجت ہے، قرآن عقل ہے۔ اور سورت صاد میں ارشاد ہوا کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ قرآن برکت ہے، یہ قرآن مبارک ہے، یہ قرآن برکت ہے۔ اور سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا ہے۔ شفا کی معنی ہے مشکل کشا، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ یہ
قرآن شفا ہے، یہ قرآن رحمت ہے، یہ قرآن شفا کی معنی ہے پیاس بجھانا، یہ قرآن مشکل کشا ہے۔ اور اسی صورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، یہ قرآن حکمت ہے، یہ قرآن حکمت ہے۔ اور صورت طٰہٰ میں ارشاد ہوا طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرہ، یہ قرآن تذکرہ ہے، یہ قرآن نصیحت ہے، یہ قرآن واعظ ہے۔ اور صورت نساء میں ارشاد ہوا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ، یہ قرآن کل علم ہے، یہ قرآن کل علم ہے۔ اور اسی صورت نساء میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، یہ قرآن برہان ہے، یہ قرآن نور مجسم ہے، یہ قرآن نور مجسم ہے، یہ قرآن برہان ہے۔ اور صورت بقر میں ارشاد ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن بے عیب ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی بات؟ زبان سے بات کرو، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن بے عیب ہے۔ اور سورۃ فرقان میں ارشاد ہوا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یہ قرآن فرقان ہے، یہ قرآن حق اور باطل کے درمیان تمیز پیدا کرنے والا ہے، یہ قرآن برہان ہے، فرقان ہے۔ اور سورۃ محمد میں ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن حق ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں، یہ وہ قرآن۔ زبان سے بات کرو، سر نہ ہلاؤ، نعرہ حیدری، یہ قرآن وہ ہے جس پر شیطان کا کوئی اقتدار نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی گزر نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پر شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے، شیطان کا کوئی تسلط نہیں ہے۔ اور ارشاد ہو رہا ہے سورۃ نحل، اور ارشاد ہو رہا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، الحجر میں یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے، یہ قرآن ذکر ہے۔ اور سورۃ زمر میں ارشاد ہوا قرآنا عربیا غیر ذی عوج لعلہم یتقون، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن معصوم ہے، اس میں عوج نہیں، ٹیڑھا پن نہیں کہ کبھی ٹیڑھا ہو جائے کبھی سیدھا۔ یہ اس قرآن میں عوج نہیں ہے، اس قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے، اس قرآن میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اور سورۃ الحجر میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، یہ قرآن عظیم ہے، یہ قرآن عظیم ہے۔ اور سورۃ قاف میں ارشاد ہوا قاف والقرآن المجید، یہ قرآن مجید ہے، یعنی تمام عظمتوں پر محیط ہے، تمام عظمتوں پر محیط ہے۔ اور سورۃ الواقعہ میں ارشاد ہوا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن مطہر ہے، یہ قرآن سرمایہ زندگی ہے۔ میں نے قبلہ اتنی آیتیں پڑھی جو قرآن وہی رسول، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو قرآن وہی رسول، جو قرآن وہی رسول، قرآن تبیان ہے، بیان ہے، ہدایت ہے، بشارت ہے، ذکر ہے، فکر ہے، عبرت ہے، حجت ہے، شفاعت ہے، مشکل کشا ہے، علم ہے، عقل ہے، برہان ہے، نور مجسم ہے، حکمت ہے، کریم ہے،
ہے، مجید ہے، ذکر ہے، جو قرآن وہی رسول۔ اب ہے کوئی کہے، دنیا میں ہے کوئی جو کہے کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے وہ قرآن جیسی؟ ہے کوئی جو دنیا میں کہے کہ میں نے کتاب لکھی ہے وہ قرآن جیسی؟ ارے جو کہے وہ واجب القتل، جو کہے رشدی نے کچھ لکھا تو وہ واجب القتل ہو گیا۔ ارے لاکھوں مسلمان رشدی جیسے ہیں، اگر کوئی مسلمان کہے کہ یہ میری کتاب قرآن جیسی وہ بھی کافر ہے، اور اگر کوئی مسلمان کہے کہ رسول مجھ جیسا تو وہ بھی کافر۔ نعرہ حیدری، نوجوانوں تم پر ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آسا یہ قرآن بے عیب ہے، موسوم ہے، اس پر شیطان کا تسلط نہیں ہے۔ ارے تم نے رسول کو گرایا، تم نے رسول کو گرایا۔ ہم پوری طرح خبر ہیں آپ کی سیاست سے اور آپ کی شرارت سے کہ تم نے رسول کو کیوں گرایا۔ یہ رسول قرآن ہے، جو قرآن ہے وہی رسول ہے، جو قرآن ہے وہی رسول ہے۔ میں نے عرض کیا اسی لیے اللہ نے کہا اب تقریر میری کچھ شروع ہونے والی ہے، ابھی شروع میں نے تقریر نہیں کی، میں دو گھنٹے پڑھتا ہوں، شارجہ میں 1 گھنٹہ پڑھوں گا تاکہ تھوڑا سا سبق آپ کو دے کر جاؤں۔ عزیزان محترم، جو قرآن ہے وہی رسول ہے، جو قرآن ہے وہی رسول ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے آدم کو، میں نے نوح کو وصیت کی، رسول کو وصیت کی، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو وصیت کی کہ میرے دین کو برقرار رکھنا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے نہ دینا۔ اور اس امر کے لیے جس کو میں چاہتا ہوں، جس کو میں چاہوں، اب یہی پھر میں چاہوں پر مسئلہ ہو گیا۔ بھئی خدا جس کو چاہے، خدا جس کو چاہے، تو قرآن میں کون سی آیت ہے؟ خدا کس کو چاہتا ہے یہ بھی تو پوچھو قرآن سے کہ خدا کس کو چاہتا ہے۔ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا وَمَا أَنَا بِالظَّلَّامِ لِلْعَبِيدِ، میں نہ خدا ظلم کو چاہتا ہوں نہ ظالم کو چاہتا ہوں، نہ میں خدا ظلم کو چاہتا ہوں نہ ظالم کو چاہتا ہوں۔ اور سورۃ قصص میں ارشاد ہوا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، میں اللہ ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ارے جب ظالم کے پاس خود ہدایت نہیں تو ظالم ہادی کیسے بنے گا؟ بڑی یہاں محنت کی ضرورت ہے قبلہ۔ یہ ایک ہی جملہ ایسا تھا کہ میں تقریر ختم کرے گی چلا جاتا تو آج کے لیے کافی تھا کہ خدا ظالم کو نہیں چاہتا، اور اللہ نے کہا میں ظالم کو ہدایت نہیں کرتا۔ ارے ظالم کون ہے جو کسی کو مارے؟ آؤ قرآن سے پوچھے۔ میں نے کہا میں تبصرہ نہیں کروں گا، دعوت دے کے چلا جاؤں گا آپ کو۔ میں یہ الفاظ ہے کہ سورۃ قصص کے، عجیب آیت ہے، میں ترجمہ کروں اور دیکھوں آپ کا دماغ کہاں گیا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہی جو خطیب یہاں آئے ہیں میں ان کو دیکھ کر ہی پتہ لگایا کہ یہاں کے لوگوں کا اتنا دماغ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چند علماء ہیں جو آئے ہیں یہاں محب اہل بیت، چند علماء ہیں جو انڈیا سے آئے ہیں وہ محب اہل بیت ہیں۔ آپ ان کو بلائیں جن کو محمد آل محمد کی معرفت ہو۔ ارے پہلے محمد آل محمد کو سمجھو کہ وہ کیا ہے۔ نمازیں ہمارے لیے ہیں، روزے ہمارے لیے ہیں، زکاتیں ہمارے لیے ہیں، لیکن سمجھو محمد آل محمد کو تو سمجھو۔ آپ نے یہ آیت پڑھی ہے؟ کبھی پوری آیت پڑھی ہے؟ ایک ہی میں سمجھتا ہوں کہ جملہ کبھی قرآن کو اٹھا کر تو دیکھیں اللہ نے کیا کہا، ذالک الذی، میرے حبیب یہی بات ہے، یہ ایک بات ہے، ذالک الذی یبشر اللہ، میرے حبیب یہ ایک بات ہے، بہت سی نہیں۔ قرآن حکیم میں قبلہ یہ واحد آیت ہے، قرآن حکیم میں یہ اپنی نوعیت کی واحد آیت ہے جس میں خدا کا حکم بھی ہے، رسول کا بھی۔
कितने घबरा गए हो। कुरान हकीम में ये अपनी नौयत की वाहिद आयत है किबला, जिसमें अल्लाह का भी हुक्म है और रसूल का भी हुक्म है। ज़ालिकल्लज़ी, मेरा भी बस यही बात है, यही युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यही बात है जिसकी अल्लाह मुबारक देता है उन मोमिनीन को जिनके अमले साले हैं। सारे बात करो तो आगे चलो, वरना 4 बज जाएंगे, मैं बैठा रहूंगा। तवज्जो चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे नारे हैदरी, ज़ालिकल्लज़ी, बस यही बात है, यही एक बात है। युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जिसकी अल्लाह मुबारक देता है उन मोमिनीन को जिनके आमाले साले हैं। कौन सी मुबारक? यहां तक अल्लाह का हुक्म अब रसूल को कह रहा है। ये पूरी आयत है, कभी कुरान उठा कर देखो, ये है पूरी आयत जो मैं भी पढ़ रहा हूं। ये था अल्लाह का हुक्म, अभी अल्लाह रसूल को कह रहा है कुल्ला, अभी तू कहो इनको, ये मैंने कहा अब तू कह। नारा हैदरी, कुछ मैंने कहा, आधा मैंने कहा, आधा तुम कहो, आधा मैं कहता हूं, आधा तुम कहो, ताकि कोई ये न कहे कि रसूल ने कहा है, जो रसूल का कहा न माने काफिर। अल्लाह ने कहा नहीं, अब जो इस बात को न माने वो काफिर भी है, मुशरिक भी है। जो इस बात को न माने वो काफिर भी है, वो मुशरिक भी है। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, यहां तक अल्लाह ने कहा। फिर कहा कुल्ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तू इनको कह दो, तू इनको कह दो कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ला इल्ला। नारे हैदरी आप करना। अरे नमाज का कलमा कुरान में नहीं है, रोजे का कलमा कुरान में नहीं है, हज का कलमा कुरान में नहीं है, लेकिन इनकी मोहब्बत का कलमा कुरान में। नारा हैदरी, इनकी मोहब्बत का कलमा कुरान में, इनकी मशीयत का कलमा कुरान में। कुल ला इलाहा इल्लल्लाह ला असअलकुम, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिर्फ ये मांगता हूं कि मेरे अली से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो, बतूल से मोहब्बत करो। आयत आगे पढ़ो, मुकम्मिल पढ़ो, मुकम्मिल पढ़ो। आप ही देखो अल्लाह क्या कहता है, वमन यक्तरफ हसनतन नज़िद लहू फीहा हुस्ना। मेरे हबीब कह दो कि ये अली से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत, बतूल से मोहब्बत ऐसी नेकी है कि थोड़ी तुम करोगे, ज्यादा मैं करूंगा। नारा हैदरी, मैं देखूं 10 दिन में कि यहां दुनिया सुने कि दुबई में अली वाले बैठे हैं, दुनिया वाले सुने अली वाले बैठे हैं। क्या कहा क़िबला? नहीं, कुछ नहीं मांगता। यहां मोहब्बत का कलमा, यहां मोहब्बत का कलमा। ला असअलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और सूरत दहर में मशीयत का कलमा, वमा तशाउन इल्ला यशाअल्लाह। तुम कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं चाहते, कुछ नहीं, वही चाहते हो जो मैं चाहता हूं। यहाँ अल्लाह ने कलमे पढ़ा है और उहद में रसूल ने कलमे पढ़ा है, ला फता इल्ला अली। नारा हैदरी, कभी इनकी मोहब्बत का कलमा, कभी इनकी मोहब्बत का कलमा, कभी इनकी मशीयत का कलमा, कभी इनकी शुजाअत का कलमा। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने क्या कहा? वमन यक्तरफ हसनतन नज़लहू फीहा हुस्ना। ये अली से मोहब्बत, बतूल से मोहब्बत, हसन से मोहब्बत, हुसैन से मोहब्बत ऐसी ने की है कि थोड़ी तुम करोगे, ज्यादा मैं करूंगा।
اور قبلہ عجیب الفاظ ہیں جو آخری آیت کے ہیں، وہ عجیب الفاظ ہیں. ان اللہ غفور شکور، ان اللہ غفور شکور. میں غفور بھی ہوں، میں شکور بھی ہوں. اب جو شکور کی معنی لے، شکور معنی شکریہ ادا کرنے والا یا قبول کرنے والا، جو بھی معنی لو. غفور معنی گناہ بخشنے والا. کیا معنی؟ آیت کا لفظ لفظ ہدایت ہے، تم ان کو سمجھو. کیا معنی کہ میں اللہ غفور بھی شکور بھی ہوں؟ کیا معنی؟ اللہ نے کہا میرے حبیب ہو سکتا ہے کہ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، اب کہتا ہے کہ کیسے علی علی کروں. اس کو شرم آتی ہے کہ ساری زندگی میں نے وہاں گزاری، اب کیا ہوگا. کوئی پانی میں ڈوب رہا ہے، اب کہتا ہے کہ میں کیسے علی علی کروں، اب کہتا ہے میں کیسے علی علی کروں، اب تو ڈوب رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی آگ میں جل رہا ہو، کہتا ہے میں ابھی کیسے علی علی کروں. ہو سکتا ہے کہ کوئی بستر پر مر رہا ہو، کہتا ہے میں کیسے علی علی کروں. تو میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ابھی ابھی کرو، وقت ضائع نہ کرو. جس حالت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو، بس وقت ضائع نہ کرو. وقت ضائع. میرے دوستو سنو سنو، میں نے عرض کیا نمازیں ہمارے لیے، اللہ نے کہا ان کے لیے محبت ہے جن کے اعمال صالح ہیں. اللہ نے کیوں کہا؟ اللہ نے کہا نماز پر گھمنڈ نہ کرنا جب تک ان کی محبت نہ ہو. نعرہ حیدری. روزے پر گھمنڈ نہ کرنا جب تک ان کی محبت نہ ہو. حج پر گھمنڈ نہ کرنا جب تک ان کی محبت نہ ہو. کیوں؟ جس حالت میں بھی ہو میرے حبیب ان کو نا امید نہ کرو. میرے دروازے سے کوئی نا امید نہ جائے. ان کو کہو جس حالت میں ہو علی علی کرو. کیوں؟ ان اللہ غفور شکور. جو تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں نا وہ معاف بھی کروں گا اور تمہارا شکریہ ادا کروں گا. نعرہ حیدری. قبلہ صبح کو 4 بجے تک 4 بجے تک بزرگ پڑھوں گا. چلے جانا ہو کسی کو چلے جائے. نعرہ حیدری. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو وہ معنی لیں شکور کی معنی کہ قبول کرنے والا. اللہ نے کہا اگر ڈوب رہے ہو ابھی علی علی کر رہے ہو تو میں تمہاری خطائیں معاف کروں گا، تمہاری توبہ قبول کروں گا. جس حالت میں بھی ہو، جس حالت میں بھی ہو تو ان سے محبت کرو. ارے ہاں میں نے کیا نمازیں ہمارے لیے ہیں ان کے لیے نہیں. کیوں؟ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ارے مسلمان بن کر پھر مجرم بنتے ہو. مذنب نہیں، مذنب نہیں، مجرم. رسول شفیع المذنبین ہے، شفیع المجرمین نہیں. ارے مسلمان بن کر پھر مجرم بنتے ہو، مجرم بنتے ہو. یعنی جو مسلمان ہے وہ مجرم نہیں، جو مجرم ہے وہ مسلمان نہیں. مسلمان بن کر پھر مجرم بنتے ہو. تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ کس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ مسلمان کہلوا کر پھر مجرم بنو؟ آؤ ابن حجر اسقلانی کے پاس تہذیب التہذیب میں ہے. جب صحابہ کرام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مجرم کون ہے؟ مسلمان اور مجرم، یہ مجرم کون ہے؟ آپ نے فرمایا من انکر ان ولایت علی فانہ مجرم. جو علی کی ولایت کا انکاری وہ مجرم. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. جو علی کی ولایت کا منکر وہ مجرم. ارے مجرم کی نشانی ہوتی ہے ہتھ کڑی. مجرم کی نشانی ہے ہتھ کڑی. خدا جانے جب علی کے مجرم کی یہاں سزا اتنی ہے تو قیامت میں خدا جانے جب یہاں سزا اتنی تو ظالم کو خدا ہدایت نہیں کرتا، ظالم کو خدا نہیں چاہتا.
نہیں چاہتا. آؤ قرآن سے پوچھیں. تقریر میں نے شروع نہیں کی, یہ تو کل کروں گا. ہاں قبلہ, میں بھی نام سنتا تھا, میں نے بھی آدھی دنیا میں مجلسیں پڑھی ہیں, نام سنا تھا میں نے بھی دبئی کا اور شارجہ کا, تو اسی لیے آیا ہوں کہ دیکھیں کہ یہاں کتنی معرفت ہے میرے مولا کی. ارے خدا, ارے نماز ہمارے لیے ہے, نمازی ہم ہیں, نمازی ہم ہیں. ایمان سے بتاؤ, میں اگر یہاں پوچھوں کہ کون نماز نہیں پڑھتا, کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا. ارے جب میں ہاتھ نہیں اٹھاتا تو اپنوں کو کیوں ٹوکوں؟ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بلا ہمارے یہاں 3 مکتب ہوتے ہیں, 3 مکتب. ممبر سے بیان عقیدہ ہوتا ہے, کیونکہ اپنے بھی سنتے ہیں غیر بھی سنتے ہیں. ممبر سے بیان عقیدہ ہوتا ہے. دوسری ہے مسجد, مسجد میں عمل پر گفتگو ہوتی ہے. ممبر پر عقیدے کی, مسجد میں عمل کی. اور تیسرا ہے مدرسہ, وہاں جا کر عربی پڑھو, جا کر مسائل سیکھو. وہاں ممبر پر عقیدہ بیان کرو, دنیا کو پتا چلے کہ شیعہ رسول کو کیا سمجھتے ہیں. دنیا کو پتا, نعرہ حیدری, دنیا کو پتا چلے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں محمد آل محمد کو. اور ایسے بھی نہیں قرآن کی نظر میں, ایسے بھی نہیں قرآن کی نظر میں. اللہ ظلم کو نہیں چاہتا, ظالم کو نہیں چاہتا. ارے جب ظالم کو ہدایت ہی نہیں کرتا اللہ, تو ظالم ہادی کیسے بنے گا؟ آیتیں تو 11 ہیں, حلفلا 2 کی زحمت کرو تاکہ برداشت بھی کر سکو. تو یہ الفاظ ہیں قبلہ سورت قصص کی. میں نے عرض کیا میں تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن یہاں مجھے ضرورت بھی ہے تبصرے کی. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کوئی ایسا آیا ہی نہیں جیسے قبلہ طالب جوہری صاحب تھے یا مرحوم طاہر جرولی صاحب تھے. یہ بڑے اچھے خطیب تھے, محب اہل بیت ہیں, جن کو بلاؤ تاکہ پتا چلے کہ محمد آل محمد کا مقام کیا ہے. قبلہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا سورۃ قصص میں, فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ هَوَاهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. میرے حبیب کوئی بھی ہو, کوئی بھی سارے بات کرو پھر آگے چلوں گا. میرے حبیب کوئی بھی ہو, کوئی بھی آپ کا کہا نہ مانے. میرے حبیب کوئی بھی ہو, آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں نہ دے, کسی کو کہیں بھیجو نہ جائے. نعرہ حیدری. میں تبصرہ کیوں کروں؟ تبصرہ میں نہیں کروں گا. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی ہو, اپنا ہو یا پرایا, کوئی بھی ہو, آپ کا کہا نہ مانے, کوئی چیز مانگے نہ دے, کہیں بھیجے نہ جائیں, تو سمجھنا کہ وہ شیطان کا پیروکار بھی ہے اور ظالم بھی ہے. اب میں کیوں بتاؤں؟ جاؤ صحیح بخاری کو دیکھو کہ کس نے مانا کسی نے نہیں مانا. میں کیوں بتاؤں؟ نعرہ حیدری. جب خدا منع کر رہا ہے کہ ظالم کو خدا ہدایت نہیں کرتا, جب ظالم کے پاس خود ہدایت نہیں, تو ہم کیوں اس کو مانیں؟ قرآن منع کر رہا ہے اور زبردستی منوا رہے ہو. قرآن منع کر رہا ہے کہ نہیں, ظالم کو میں ہدایت نہیں کرتا. اور سورۃ مائدہ میں ارشاد ہوا, ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, میں خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ کافر کتنے دن رہا ہو, یہ نہیں کہا. جو بھی کافر ہے میں اس کو ہدایت نہیں کرتا. اور اللہ نے سورۃ الدہر میں منع کیا,
ولاؤ تجھ سے منہم آسمن و کفورا، میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ گنہگار کی اطاعت نہ کرو، کافر کی اطاعت نہ کرو. یہاں یہ نہیں کہ اتنے دن رہا ہو تو مطلقاً نہ جائے، چاہے 1 سیکنڈ رہا ہو، چاہے 40 برس رہا ہو، اطاعت ناجائز اور گنہگار کی اطاعت نہ کرنا. مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ جن کو تم ہادی مانتے ہو وہ گنہگار ہیں یا نہیں. اگر کوئی سر پر قرآن رکھ کر کہے کہ نہیں تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، چاہے 40,000 گناہ کیے ہوں، چاہے 1 گناہ کیا ہو، پھر بھی گنہگار ہو. اب ایسے لاؤ جنہوں نے زندگی میں کبھی 1 بھی گناہ نہ کیا، اب لاؤ ایسے. اور پھر قبلہ ارشاد ہو رہا ہے سورۃ المنافقون میں، ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں خدا فاسق کو ہدایت نہیں کرتا. فاسق کو جو وعدہ کر کے پھر جائے، نہیں اتنا دماغ. 10 برس کا اشرا میں تمہیں دے کے جاتا ہوں، اور یہ بھی کہ اگر کوئی مسلمان جواب دے تو میں پھانسی کھلائے. جس ملک میں جو وعدہ کر کے پھر جائے وہ فاسق. ارے جب فاسق کے پاس خود ہدایت نہیں تو فاسق ہادی کیسے بن سکتا؟ وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں. آؤ قرآن سے پوچھے، آؤ قرآن سے پوچھے. میں نے کیا بڑا لطف آئے گا اگر دل میں حب علی ہے تو بڑا لطف آئے گا، جھوم کر اٹھو گے. جب میں آگے پڑھوں گا، آج تو تقریر میں نے شروع نہیں کی، جب کل شروع کروں گا جھوم کے اٹھو گے کہ مولا ہے کیا، ہم کس کے ماننے والے ہیں. یہ ارے فاسق ہادی نہیں بن سکتا جو وعدہ کر کے پھر جائے، اور وہ بھی چھوٹا موٹا نہیں. یہ الفاظ ہے سورۃ آل عمران کی. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ أَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، کسی ایرے غیرے سے نہیں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا، میں نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں نبی بناتا ہوں، حکمت عطا کرتا ہوں، نبوت عطا کرتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، جب میرا رسول آئے انتظار آنے کا کرنا. انتظار آنے کا کرنا، پیدا ہونے کا نہیں. ہادی کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، پیدا ہونے کا نہیں. جب میرا رسول آئے معلومات تھا، رسول تھا، محمد بن عبداللہ نہیں، رسول تھے. جب آئے میرا رسول آئے، کون رسول؟ مصدق لما معکم، جو تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق کرے گا اور جو تمہارے ساتھ ہیں نبوتیں کتابیں ان کی بھی تصدیق کرے گا. اتنا بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، تمہاری نبوتوں کی بھی تصدیق، تمہارے کتابوں کی بھی تصدیق. ارے پھر ان پڑھ کیسے؟ نعرہ حیدری، جو تمام انبیاء کے کتابوں کی تصدیق کرے، جو تمام انبیاء کے کتابوں کی تصدیق کرے، اس کو تم ان پڑھ کہتے ہو. افسوس کی بات ہے، جب آئے تو تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرے گا اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا. اس پر ایمان لے کر آنا. ایمان کافی نہیں، مدد کرنا. مدد کرنا. کرتے ہو پکا اقرار اور پکا انجام کرتے ہو؟ ہاں ہم نے اقرار کیا. پکا وعدہ کرتے ہو؟ ہاں. اللہ نے کہا یاد رکھنا، تم بھی شاہد رہنا، میں بھی تمہارے شاہد ہوں.
دیکھو اگر کو بھی وعدے سے پھر گیا، وہ بھی وعدے سے پھر گیا تو فاسق، اور فاسق ہادی نہیں بن سکتا۔ ارے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی رسول کی مدد نہ کرے، وعدے سے پھر جائے تو وہ نبی نہیں رہتا۔ تو اگر غیر کوئی صحابی رسول کو چھوڑ کر جائے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، تو وہ ہادی کیسے بن سکتا ہے جو وعدہ کر کے پھر جائے؟ نعرہ حیدری، جو وعدہ کر کے پھر جائے وہ ہادی نہیں بن سکتا۔ اور آخر میں ارشاد ہوا، جو چوتھی آیت پڑھ رہا ہوں میں نے کیا، آج کی تقریر اگر ختم کر کے چلا جاؤں تو دنیا میں کوئی نہیں جو جواب دے سکے۔ ارے گالیاں دینا اور ہے، ہم گالیاں نہیں دیتے، یہ پاک ممبر ہے، ہم مانتے بھی پاک کو ہیں، یہاں باتیں بھی پاکیزہ ہوتی ہیں۔ تو کیا ارشاد ہوا، ان اللہ لا یہدی من و مسرف کذاب، میں خدا اسی کو ہدایت نہیں کرتا جو میرے دین میں تغیر کرے۔ کہہ دیا میں نے، اور میں جھوٹے کو ہدایت نہیں کرتا۔ چار آیتیں یہ، چار آیتیں اور سنو، چار آیتیں اور سنو، چار آیتیں اور سنو کہ بلا یہ الفاظ ہیں سورت احزاب کے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اطاعت نہ کرو، منافقین کی اطاعت نہ کرو، کافروں کی اطاعت نہ کرو، منافقین کی اطاعت نہ کرو۔ یا اللہ ہمیں کیسے پتا چلے؟ کافر کا تو قبلہ پتا چلتا ہے، منافق کا کیسے پتا چلے؟ آؤ قرآن سے پوچھیں، آؤ قرآن سے پوچھیں کہ منافق خدا کی نظر میں کون ہے؟ عبد الحکیم کی نظر میں نہیں، کسی علامہ کی نظر میں نہیں۔ مومن وہ ہے جو خدا کی نظر میں مومن، منافق وہ ہے جو خدا کی نظر میں مومن۔ اور قبلہ سورت آل عمران میں ارشاد ہوا، وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگ احد کیوں ہوئی تو اس کو کہنا کہ اللہ نے چاہا کو ہوں، اللہ کے اذن سے ہوئی۔ یا اللہ تو نے چاہا کہ جنگ ہو تاکہ آدمی مرے، انسان مرے۔ ارے یہ تم نے کہاں سے اسلام تو سلامتی کا مذہب ہے، تو پھر اللہ کیوں چاہ رہا ہے؟ تم نے اس اصطلاح کو ہی نہیں سمجھا، اس اصطلاح کو ہی تم نے نہیں سمجھا کہ کیا ہے۔ میرے حبیب اگر کوئی تم سے پوچھے کہ جنگ احد کیوں ہوئی تو فباذن اللہ، اس کو کہو کہ اللہ نے چاہا کہو، چاہا کہو۔ یا اللہ کیوں؟ اب اللہ خود جواب دیتا ہے، لِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ دنیا کو دکھاؤں کہ کون ہے جو رسول کی اتباع کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو رسول کو چھوڑ کر منافق بنتا ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کوئی؟ ارشاد ہو رہا ہے سورت جاثیہ میں، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون۔ میرے حبیب میں نے آپ کو شریعت عطا کی، تم ان کو کہو کہ شریعت کی اتباع کریں۔ میرے حبیب ان کو کہو کہ ان کی اتباع نہ کریں جو شریعت کے معاملے میں جاہل، جو دین کے معاملے میں جاہل۔ کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کتنا بڑا جملہ میں نے کہا۔ میرے حبیب ان کو کہا دو جو دین کے معاملے میں جاہل، ان کی اتباع نہ کرو۔ خدا کی قسم اس ایک آیت نے فیصلہ کر دیا۔ اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے امام سے لے کر 12ویں تک ہمارے کسی امام نے بھی کسی دوسرے سے مسئلہ پوچھا ہو تو ہم آج چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پہلے امام سے لے کر
ہمارے پہلے امام سے قبلہ لے کر آخری امام تک کسی نے کسی دوسرے سے پوچھا ہو تو ہم مذہب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اور اگر آپ والوں نے پوچھا ہے, ارے اماموں سے اتنے جاہل کہ کبھی بیوی سے پوچھتے تھے کبھی بیٹی سے پوچھتے, اتنے جاہل. نعرہ حیدری. زیادہ زحمت دینا نہیں چاہتا, آہستہ آہستہ آہستہ. کوئی میں تاریخ سے تو چند باتیں کرتا ہوں قرآن سے. اور جواب ہے تو تمہارے والوں نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, کہا تھا, لیکن یہ الفاظ میں نے عرض کیا. اور ایک ایسی آیت جو نوٹ کرو, مجھے یقین ہے کہ صبح قرآن پڑھ کر اس کا ترجمہ دیکھو گے. یہ الفاظ ہیں سورۃ مائدہ کے 77 آیت کے. کچھ نہیں کہوں گا, آیت پڑھ کر ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں. سورۃ مائدہ کی 77ویں آیت کے بلا 77. وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ. میرے حبیب ان کو کہہ دو کہ ان کی اتباع نہ کریں جو پہلے گمراہ رہ چکے ہوں. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ تم نے سمجھا ہی نہیں. رسول کو سمجھو کہ رسول کیا ہے, رسول کو سمجھو کہ مقام رسول کیا ہے, رسول کو سمجھو کہ رسول کا مقام کیا ہے. یہ تو کل پڑھوں گا. تمہارا مقام بھی قرآن سے اور رسول کا بھی. تمہارا مقام بھی قرآن سے پڑھوں گا اور رسول کا مقام بھی کل قرآن سے پڑھوں گا کہ تمہارا مقام کیا ہے, ہمارا مقام قرآن میں کیا ہے اور رسول کا مقام کیا ہے. کہ ہم تو رسول جیسے شکل دیکھی ہے, ہم تو رسول جیسے. ہم تو رسول جیسے. توجہ جا رہا میرے محترم سامعین, تم نے سمجھا ہی نہیں رسول کو. اگر رسول سمجھ میں آ جاتا تو علی سمجھ میں آ جاتے کہ جب رسول کا مقام یہ ہے تو اس کی جگہ پر بھی وہ بیٹھے. ارے ایک جملہ قبلہ کہہ دوں خدا کی قسم, پہلی مجلس میں تاکہ لطف آ جائے. قبلہ مامون کی دربار میں کوئی 7 بال لے کر آئے, 7 بال لے کر آئے اور کہا کہ یہ رسول کے بال ہیں. کھڑا ہو گیا تعظیم کے لیے, 7 بال رکھے, امام رضا علیہ السلام کو بلایا. کہا کہ مولا کوئی 7 بال لے کر آئے, کہتا ہے کہ رسول کے بال ہیں. میں نے تو تعظیم کی ہے. امام نے 7 بالوں کو سونگھا, 3 الگ کیے, 4 الگ کیے. کہا یہ 4 میرے نانا کے ہیں, 3 میرے نانا کے نہیں. یہ 4 میرے نانا کے ہیں. نعرہ حیدری. 3 میرے نانا کے نہیں. کہا دلیل دو. کہا آگ جلاؤ. جب آگ جلائی گئی تو جو کہا تھا کہ 3 نانے کے نہیں, جب آگ میں ڈالے گئے تو 3 کو آگ نے جلا دیا. اور جب جو کہا تھا کہ 4 میرے نانا کے ہیں, جب آگ کے قریب آئی تو آگ بجھ گئی. ارے نوجوانوں, یہ دوزخ جہنم ہم نے بڑا سنا ہے. ارے جہنمی وہ ہے جس کا امام جہنمی. جہنم یہ ہے جہنم کیا چیز؟ تمہیں مولا پر یقین نہیں ہے کیا؟ جہنمی وہ ہے جس کا امام جہنمی.
میں کہتا ہوں، میں نے عرض کیا کہ جہاں بال آتے ہیں وہاں آگ نہیں رہتی. مجھے تو پتہ نہیں چلتا کہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہے. نعرہ حیدری. قبلہ جب بال کا یہ حال ہے تو آل کا کیا حال ہوگا. اور اسی لیے صحیح مسلم کے شارح نے لکھا تعصب میں آ کر قبلہ آ کر صحیح مسلم کے شارح نے لکھا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے. اب وہ خود کہتا ہے کہ بھائی جہاں امام وہاں ماموم، جہاں علی وہاں شیعہ. بھائی ہیں واقعی کیسے بھی ہیں، لیکن امام اچھا ہے. ہاں قبلہ ایسا امام ہے کہ جیسے قرآن نے کہا قرآن عربین غیر ذی عوج لعلہم یتقون. اللہ نے کہا اس قرآن میں عوج نہیں، عین واو جیم، اس قرآن میں عوج نہیں، عیب نہیں، ٹیڑھا پن نہیں. قبلہ آج میں کہہ دوں کہ قرآن میں عیب ہے تو کل کہیں گے کہ نہ کافر کو بلایا تھا. ارے قرآن میں عیب نہیں تو آؤ پوچھیں کہ کوئی بے عیب ہے بھی قرآن کی طرح جس میں عوج نہیں. تو سورۃ کاف میں ارشاد ہوا یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ. میرے حبیب مبارک دو ان مومنین کو جو قیامت کے پیچھے اس امام کے پیچھے ہوں گے جس میں کوئی عیب نہ ہو. نعرہ حیدری. جس طرح قرآن میں عوج نعرہ حیدری، جس طرح قرآن میں عوج نہیں علی میں عوج نہیں. یہ جہنم جہنم کیا جہنم تم نے کھڑا کیا ہے. جہنمی وہ ہیں جس کا امام جہنم میں وہ جائیں جس کا امام جائے. تو صحیح مسلم کے شارح قبلہ صاف بیان کر لکھا کہ اگر خدا قادر مطلق ہے علی کو جہنم میں بھیج دے تو شیعہ کیا کریں گے؟ شیعہ بھی وہاں جائیں گے. سنو تو بھائی والوں سے مخاطب ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. جب یہ قبلہ کہا نا اب خود لکھتے ہیں کیا کروں. جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. اب خود لکھتا ہے قبلہ، خود لکھتا ہے کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. اب خود لکھتا ہے کہ قبلہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں. جہاں علی جائے گا وہ جگہ جنت بن جائے گی. قبلہ دلیل کیا دی؟ دلیل یہ دی کہ مومن جب 3000 مائل جہنم سے دور آن کے کھڑا ہوگا، مومن 3000 یا 300 یہ راوی میں اختلاف ہے، 300 3000 میل مومن دور آن کے کھڑا ہوگا یا جہنم کی آواز آئے گی جز یا مومن، جز یا مومن فإن النور کا اطفا ناری. اے مومن گزر جاؤ، تمہارے نور نے میرے آگ کو بجھا دیا. ارے اب پتہ نہیں چلتا. وہ لکھتا ہے ارے جب 300 مائل پر مومن آتا ہے تو جہنم نہیں رہتا، تو جہاں علی امیر المومنین آئے گا. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. میں نے سنا ہے کہ یہ ہمارے پوری، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے ایسی قبلہ امام بارگاہ نہیں دیکھی ہو جس میں 2 مہینے 8 دن عزاداری ہو. تم عزاداری اسی لیے کرتے ہو کہ جہنم میں جائیں. ارے نہیں، تمہیں کیا پتا. خدا کی قسم یہ ان پڑھ لوگ ہیں، سوکھے ٹکڑے کھا کر پڑے ہیں. ان کو کوئی علم ہی نہیں. خام خواہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں. ان کو کیا پتا. خدا کی قسم تم حسین کو یاد کرتے ہو. کسی نے سید سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا ہم تو آپ کے بابا کو بہت یاد کرتے ہیں،
مولا آپ کا بابا بھی ہمیں یاد کرتے ہیں؟ تو میرے مولا نے رو کر ایک جملہ کہا، شیعو تم کھانا کھا کر میرے بابا کو یاد کرتے ہو، شیعو تم پانی پی کر میرے بابا کو یاد کرتے ہو، لیکن بابا نے تمہیں اس وقت یاد کیا جب 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، اور مجھے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹے سجاد جب مدینے جانا تو شیعوں کے میرے لاکھوں سلام کہنا، اور کہنا شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا، اور شیعو جب کسی مسافر کو یاد دیکھو تو میری غریب الوطنی کو یاد کرنا، اور شیعو جب کسی یتیم بچے کو دیکھو تو میری سکینہ کو یاد کرنا۔ عزاداران حسین، آج اور کل یہ 2 مخصوص دن ہیں حسین کی بیٹی سے۔ عزاداران حسین، ایک جملہ عرض کر دوں، میں نہیں کہتا، یہاں لازمی علماء بھی ہوں گے، طلباء بھی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے۔ ہمارے 7ویں امام، یہ امام ہمارے 7ویں امام فرماتے ہیں جو 14 برس زندان میں رہے۔ داروغہ قبلہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی میں قید خانے کے قریب جاتا تھا تو 7واں امام کہتا تھا، ہائے میری دادی زینب، ہائے میری آقازادی سکینہ۔ داروغہ کہتا ہے میں نے پوچھا مولا آپ 14 برس زندان میں رہے، کبھی اپنی تکلیف کو نہیں روئے؟ جب بھی روئے تو زینب کو یاد کر کے، جب بھی روئے تو سکینہ کو یاد کر کے۔ داروغہ کہتا ہے امام نے فرمایا، داروغہ تم نے عدل سے کام نہیں لیا۔ داروغہ جب میری دادیوں کا قافلہ شام کے شہر میں پہنچا تھا تو اس وقت مغرب کی آذانیں آئی تھی، لیکن جب دروازے کے دربار کے دروازے پر پہنچی تو فجر کی آذانیں آنے لگی۔ تصور کرنا، دربار کوئی دور تو نہیں تھا۔ مولا فرماتے ہیں جب شام کے شہر میں آیا تھا قافلہ تو مغرب کی آذانیں آئی تھی، جب دربار کے دروازے پر پہنچا تو فجر کی آذانیں آنے لگی، اور میرے مولا نے فرمایا داروغہ کیا کروں؟ جب دربار میں پہنچے تو 36 گھنٹے گزر گئے، 36 گھنٹے گزر گئے۔ جب دوسرے دن مغرب کی آذان آئی، مغرب کی آذان آئی تو یزید نے دربار میں دیکھا اور شمر کو کہا کیا حالت تھی دربار کی قبلہ؟ دربار کی جو حالت تھی یہ تو کل بتاؤں گا، آج اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دربار میں جب یزید نے دیکھا تو قیدیوں پر نظر ڈالی اور وہاں آن کے نظر رکی جہاں سکینہ کھڑی تھی۔ قبلہ 36 بیبیاں ایک رسی میں قید تھی، 36 بیبیاں، ہر بیبی کے بازو میں رسا تھا، سکینہ کے گلے میں رسا تھا۔ قبلہ میں ہر سال عراق جاتا ہوں تو آیت اللہ خوئی قبلہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں نے ان سے پوچھا قبلہ میں نے تو تاریخ میں پڑھا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تھا کربلا سے تو 72 بیبیاں قید تھی، یہ 36 کیسے پہنچی اور 36 کہاں رہ گئی؟ تو آیت اللہ خوئی نے رو کر کہا بیٹے جب اونٹ تیز دوڑائے جاتے تھے نا، کسی بیوی کا بچہ گرتا تھا تو بیوی اپنے آپ کو گرا دیتی تھی، اور اس طرح کربلا سے لے کر شام تک آپ کو غریب الوطنوں کی قبریں ملیں گی۔ عزاداران حسین، 36 بیبیاں قید، ہر بیبی کے بازو میں رسا، سکینہ کے گلے میں رسا، لیکن حالت کیا لکھی ہے مورخین نے کہ سکینہ کا ایک ہاتھ گلے پر تھا، دوسرا ہاتھ آنکھوں پر تھا۔ یزید نے پوچھا بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ نام کیا ہے تمہارا؟ بی بی نے دہن کھولا پھر بند کیا، پھر پوچھا بیت بتاؤ کہ دن تمہارا نام کیا ہے؟ بی بی نے دہن کھولا پھر بند کیا۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا تو سید سجاد کی آواز آئی یزید حیا کرو، میری بہن کے گلے میں رسی بندھی ہوئی ہے، رسی کھولو تو میری بہن بات کرے۔ عزاداران حسین، نوجوانوں، آپ کے لیے خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ غریبوں کے دن ہیں، یہ غریبوں کے ایام ہیں، یہ غریبوں کے ایام ہیں۔ عزاداران حسین، مورخین نے لکھا جب کہا رسی کھولو
تو یزید نے شمر کو کہا کہ رسی کھولو. جیسے شمر قریب گیا یا بی بی نے زبان حال سے کہا شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا میں سید زادی ہوں. شمر میں بطول کی پوتی ہوں. میری رسی کھولے تو بھائی عابد کھولے, میری رسی کھولے تو پھوپھی زینب کھولے. عزاداران حسین نوجوانوں سید سجاد کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں. آئے شمر ہتھکڑیاں کھولی, پہلے سید سجاد کی ہتھکڑیاں کھلوائیں. جیسے ہی سید سجاد آئے تو پہلے بہن کی پیشانی چومی. ہاں سکینہ اتنی محبت ہے بھائی سے کہ پہلے بھائی کی ہتھکڑیاں اتروائی پھر اپنی رسی کھلواتی ہے. میرے دوستوں سید سجاد نے رسی کھولی اور کہا بھائی جان یزید سے بات کروں؟ ہاں مشیت الہی یہ ہے بات کرو. بی بی سکینہ قریب آئی, حال وہی ہے, ایک ہاتھ آنکھوں پر ایک ہاتھ گلے پر. شمر نے پوچھا, یزید نے پوچھا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا یزید میرے بابا نے میرا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھا تھا لیکن محبت کی وجہ سے مجھے سکینہ کہتے تھے. ہاں یہ بتاؤ کہ آپ نے گلے پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا یزید کیا کروں, کربلا سے لے کر یہاں تک میرے گلے میں رسی تھی, بڑا درد ہے گلے میں. کہا بے بتاؤ آنکھوں پر ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ سکینہ نے رو کر کہا یزید پردہ ہمارے گھر سے نکلا ہے, پردہ ہمارے گھر سے نکلا ہے. میرے پھوپھیوں کے بال بڑے ہیں, انہوں نے بالوں کا پردہ کیا ہے, میرے بال چھوٹے ہیں اس لیے میں نے ہاتھوں کا پردہ کیا ہے. میرے دوستو یزید کو غصہ آیا اور اس برتن سے کپڑا ہٹایا جس میں حسین کا سر تھا. دیکھو سکینہ اس میں کیا ہے. سکینہ نے دیکھا, بابا کو پہچانا اور دوڑی کہ بابا کا سر اٹھاؤں. یہاں دوڑی, آگے یزید نے تاجہ نہ دیا. ایسے نہیں جیسے میں کہوں, ایسے نہیں جیسے میں کہوں, ایسے نہیں جیسے میں کہوں. بی بی میں نے سنا ہے کہ آپ کا بابا سے بڑی محبت تھی, آپ کا بابا سے بڑا پیار تھا. پہلے بابا کو بلاؤ دیکھو آتا ہے یا نہیں. میرے دوست سکینہ نے گود پھیلائی. بابا میری محبت کا امتحان ہو رہا ہے اور بابا بیٹیوں کا, بابا کا بیٹیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. بابا دشمن کی دربار ہے, جلدی آؤ حسین کا سر اڑاؤ. سکینہ کی گود میں آیا. آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کا دستور ہے کہ دن میں اگر کوئی ماں بیٹی کو ڈانٹے تو سارا دن خاموش رہتی ہے, بابا کا انتظار کرتی ہے. بابا آئے گا تو شکایت کروں گی کہ اماں نے مجھے ڈانٹا تھا, سادہ تھا غیر سادہ تھا. جب حسین کا سر آیا سکینہ نے سر چوما اور کہا بابا میں کیسی کیسی شکایتیں کروں, آپ کے بعد شمر نے مجھے تماچے مارے تھے, آپ کے بعد مجھے میرے بندے چھین گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.